IMF نے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اقرار کر لیا۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس۔ کہا پہلا جائزہ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال بہتر ہوئی۔ 19 مارچ کو پاکستان اور IMF حکام کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہوا۔ اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت $3 ارب کی ادائیگی ہوگی۔ توقع ہے اس ماہ کے آخر میں ہونے والی بورڈ میٹنگ میں قرضے کی آخری قسط کے لیے رقم جاری کی جائے گی۔ IMF سے $1.1 ارب کی قسط اسی ماہ مل جائے گی۔ نیا قرض پروگرام بھی ناگزیر، لیکن شرائط آسان نہیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیشگی خبردار کر دیا۔ کہا مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی آ رہی ہے، معاشی اعشاریہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ PIA کی نجکاری کے شیڈول پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کا کام جاری ہے۔ FBR کی ڈیجیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے۔ چینی باشندوں کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے گی۔ وزیر اعظم کا ججز کو دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کا اعلان۔ کابینہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا اس معاملے پر سیاست کی بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ حکومت پوری ذمہ داری سے تحقیقات کرائے گی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ کہا سپریم کورٹ میں ہوئی ملاقات کے بعد کابینہ کی منظوری سے انکوائری کمیشن بنایا۔ تصدق حسین جیلانی کی مشاورت سے انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا۔ بعد میں تصدق جیلانی نے معذرت کر لی۔ اب از خود نوٹس کے بعد سپریم کورٹ خود معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ ججز کو دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ خطوط میں ملنے والے پاؤڈر کے فورنزک آڈٹ کے مطابق لفافوں میں معمولی مقدار میں لیتھل آرزینک پایا گیا، جسے سونگھنے سے پھیپھڑوں میں سوجن، آنتوں کی سوزش اور خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام خطوط سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن اور کٹاریا پوسٹ آفس راولپنڈی سے بھیجے گئے۔ خطوط پر سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کی اسٹیمپ موجود۔ سیٹلائٹ ٹاؤن پوسٹ آفس کے پاس کوئی CCTV کیمرہ موجود نہیں۔ IMF کے بعد ورلڈ بینک کا بھی بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ۔ عالمی بینک کی پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ رپورٹ میں پینشن اصلاحات کا بھی مطالبہ۔ مقصد حکومت پر مالی بوجھ کم کرنا، جبکہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مقصد ان شعبوں میں بڑھتے ہوئے گردشی قرضے کو کم کرنا ہے۔ عالمی بینک کا تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے اسکیم بنا کر انکم ٹیکس اصلاحات کا بھی مطالبہ۔ تمباکو سمیت ماحول کو نقصان پہنچانے والی اشیاء پر ٹیکس میں اضافے، جبکہ ٹیلی کمیونیکیشن، انرجی اور خدمات سے متعلق شعبوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کیوں غیر فعال ہوا؟ IMF کی شکایت پر وزیر اعظم نے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ سابق سیکرٹری خزانہ طارق باجوہ سربراہ مقرر، CEO پاکستان سنگل ونڈ، CEO نیشنل IT بورڈ، ایڈیشنل سیکرٹری وزارت قانون اور ممبر ٹیکنالوجی CDA ممبران میں شامل۔ کمیٹی FBR کے ٹریک اینڈ ٹریس نظام کے مکمل اطلاق میں ناکامی کی وجوہات تلاش کرے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے شکایت کی FBR گزشتہ 2 سالوں میں سگریٹ، سیمنٹ، شوگر اور کھاد کے شعبوں میں نظام کا اطلاق نہیں کر سکا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ ہے، وفاقی وزیر، سفیران، امیر مقام کہتے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ملک کس طرح چلے گا؟ معاملات دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں، صوبے میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ بشرا بی بی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں سابق خاتون اول کی طبیعت بہتر ہے، فوڈ پوائزننگ کے کوئی اثرات نہیں ملے، اس سے پہلے کچھ تھا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بشرا بی بی کے معدے میں اب بھی جلن ہے، پمس کے ڈاکٹروں کے معائنے کے بعد رپورٹ میں تمام الزامات غلط نکلے۔ پمس کے 4 سینئر ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ میڈیکل چیک اپ کے دوران کھانے میں زہر یا ٹوائلٹ کلینر کے شواہد نہیں ملے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا بشرا بی بی کو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا احساس کرنا چاہیے، دونوں میاں بیوی شاہانہ انداز میں جیل کاٹ رہے ہیں۔
سائفر گم کرنا ثابت ہو جائے تب بھی سزا 2 سال سے زیادہ نہیں۔ سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا، سائفر کا کاپی بانی پی ٹی آئی کو سپرد کی واحد گواہ اعظم خان ہے۔ اعظم خان کا بیان نکال دیں تو سپردگی کا کوئی گواہ نہیں۔ کس قانون میں ہے کہ سائفر 1 سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے؟ کیس کی مزید سماعت 16 اپریل تک ملتوی۔ جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان پر حملوں کے مقدمات۔ بانی پی ٹی آئی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 18 اپریل تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ اعظم سواتی نے جوڈیشل کمپلیکس طور پر کیس میں سرنڈر کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے 20 اپریل تک ضمانت منظور۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا پنجاب جانے اور اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان۔ کہا 30,000 لوگ ساتھ ہوں تو دیکھتے ہیں کون ہم پر لاٹھیاں برساتا ہے۔ مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کے علی امین گنڈا پور کے اقدام کی بھی تائید۔ کہا ہماری مخصوص نشستیں نون لیگ اور جے یو آئی کو کیسے دی جا سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی حکومت کی جانب سے عمرہ کی دعوت۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد سے ملاقات طے ہونے کے بعد سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف محمد بن سلمان سے مختلف پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی جائے گی۔ سعودی عرب کی جانب سے ریکارڈنگ میں $1 ارب کی سرمایہ کاری متوقع۔ ایرانی صدر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے تمام باہمی رابطہ چینلز بحال ہو چکے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے، پاکستان کا عدم ٹی ٹی پی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا۔ افغان انتظامیہ سے دہشت گرد تنظیم کے خلاف ایکشن کی توقع رکھتے ہیں۔ بشام حملے کی قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ نے 68,000 کے نفسیاتی حد عبور کر کے تاریخ کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس میں 661 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ سرمایہ کاروں نے 92 ارب روپے منافع کمایا۔ انٹربینک میں ڈالر 277 روپے 93 پیسے پر مستحکم رہا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 21 پیسے سستا ہو گیا۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا 2200 روپے مہنگا ہو کر 2,41,100 روپے کا ہو گیا۔ ہم نے 16 مہینوں میں ملکی معیشت درست کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر کی نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں معاشی اعداد و شمار بہتری کی جانب گامزن ہے، روپے کی قدر مستحکم، اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلومبرگ کہتا ہے اگلا سال پاکستان میں مہنگائی 15% پر آ جائے گی، شرح نمو میں بھی اضافہ ہوگا۔ پی آئی اے کا 80 ارب روپے کا خسارہ جو خزانے پر بوجھ ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کا ریفرنس۔ چودھری پرویز الہی اور دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ احتساب عدالت لاہور نے سماعت 18 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پمز ہسپتال سے اڈیالہ جیب منتقلی کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ پرویز الہی کو دوبارہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 روز میں ہسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا امکان۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی پر گڑی خدا بخش میں قرآن خوانی کا اہتمام۔ بلاول بھٹو، فریال تالپور اور مراد علی شاہ کی ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے مزارات پر حاضری، فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، انتخابات میں کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ پیپلز پارٹی سندھ اور بلوچستان میں عوامی معاشی معاہدے پر عمل کرے گی۔ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں، پھر بھی چاہتے ہیں مسائل حل ہوں۔ الیکشن سے پہلے کہا تھا، پیپلز پارٹی کا اونٹ جہاں بیٹھے گا وہیں حکومت بنے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسن کی ملاقات۔ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی۔ پنجاب میں عالمی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کا عوامی فلاح و بہبود سے متعلق منصوبوں کی جلد تکمیل پر زور۔
کہا ان منصوبوں کی خود مانیٹرنگ کروں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ اسموک کے خاتمے اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے اقدامات پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں ڈبہ بند دودھ کی فراہمی کے منصوبے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس۔ علی امین گنڈاپور نے کہا صوبے کو زرعی اجناس میں خود کفیل بنانا ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ کی بنجر اراضی کو قابل کاشت بنانے کے لیے ڈیم بنانے کی ہدایت۔ کہا پانی کی چوری روکنے کے لیے سزاؤں اور جرمانوں میں اضافہ کیا جائے۔ مقررہ ٹائم لائن میں کام مکمل نہ ہونے پر ٹھیکیدار پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے امیر منتخب۔ صدر الیکشن کمیشن کے مطابق امیر جماعت اسلامی کے الیکشن میں 82% ووٹ کاسٹ ہوئے۔ 6000 خواتین ارکان نے بھی ووٹنگ میں حصہ لیا۔ ملک بھر سے جماعت کے 46,000 ارکان نے خفیہ رائے دہی کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ الیکشن میں سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان امیدوار تھے۔ نئے امیر کی تقریب حل برداری عید الفطر کے بعد جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعید غنی اور سراج الحق کا حافظ نعیم الرحمان کے لیے نیک تمنا کا اظہار۔ عید قریب آتے ہی خواتین میں ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت لگنے کی دوڑ میں تیزی۔ بیوٹی پارلرز اور سیلونز میں رش بڑھ گیا۔ ہیئر ڈائی، کٹنگ، مینیکیور، پیڈیکیور اور فیشل بھی کروانا ہے۔ اور خضر میں بہار آ گئی۔ چیری اور بادام کے پھول کھل اٹھے۔ رنگ برنگے پھولوں سے لدے درختوں نے منظر خوبصورت بنا دیا۔ عید کی چھٹیوں میں سیاحوں نے بھی پلان بنا لیے۔